بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز طلباء، پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے اسلامی جمعیت الدعوہ والارشاد البدیع الریاض کے ایجوکیشنل کیندر بلغنی الاسلام اسلمت فعلمنی کے دوارا تیار کیا گیا سبجیکٹ اور موضوع فقہ کا دوسرا لیول لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا لیول آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، اب ہم اسی کا دوسرا لیول شروع کرنے جا رہے ہیں، اور فقہ میں جو مسئلے مسائل وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیول کے اس دوسرے حصے میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو مؤلفین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم کی فضیلت۔ قرآن کریم سے علم کی فضیلت پر دلیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ترجمہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے علم دین کی طلب کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ اس بندہ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے علم کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد باضابطہ جو ہے ہم اصل لیول اصل سبجیکٹ اور اصل موضوع پہ لوٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیت الخلاء کے آداب، یعنی باتھ روم جانے کے آداب۔ بیت الخلاء مطلب باتھ روم، شوچالے جانے کے آداب، یعنی کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں یہ آج بتا رہے ہیں۔ فرماتے نمبر 1، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مردوں سے اور خبیث جن عورتوں سے، یعنی بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، پردہ کا مکمل خیال رکھے، یعنی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، تم پر واجب ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تو تم سامنا کرو اور نہ ہی پچھلا حصہ کرو، یعنی قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ اس کو پیچھے کرنا ہے، یعنی اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اتر دکھن کا جو ہے سمت اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، اکڑو بیٹھو تاکہ پیٹ دبا رہے، یا سامنے کی طرف جھک کر اکڑو بیٹھو جس سے خلاصہ صاف اور جلدی ہو، یعنی اندر کی گندگی جو ہے جلدی آسانی سے نکل جائے۔ یا دایاں پیر کو کھڑا رکھ کے بائیں پیر پر پیٹ دبا کر بیٹھو جس سے پیخانہ جلدی ہو جائے۔
نمبر 5، پیشاب پخانہ کے چھینٹوں سے حد درجہ بچو۔ نمبر 6، کسی طرح کی کوئی گفتگو نہ کرو، بات چیت نہ کرو۔ نمبر 7، صاف ستھری اور ممنوع مقامات پر پیشاب پخانہ قطعی نہ کرو۔ نمبر 8، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ، بایاں ہاتھ استعمال کیجیے، پانی سے پاکیزگی حاصل کریں، سوکھی ہوئی صاف مٹی یا سخت پتھر سے پاکیزگی حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ طاق پتھر وغیرہ کا استعمال کریں، یعنی بے جوڑ، مثلا 3 یا 5 اس طرح سے۔ نمبر 9، نکلنے کے بعد فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے، نکلنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھے، کیا؟ غفرانہ کا ترجمہ، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، یا یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا اور مجھے سکون عطا کیا۔ نمبر 10، بیت الخلاء میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا اور باہر نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالنا، یعنی جاتے ہوئے پہلے بایاں پیر اور بعد میں دایاں پیر، اور نکلنے میں پہلے دایاں پیر اور بعد میں بایاں پیر۔ یہ جو ہے بیت الخلاء اور باتھ روم شوچالیہ کے آداب ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سنن الفطرہ، فطری سنت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فطری سنتیں، فطری سنتیں کیا کیا ہے؟ نمبر 1، مسواک کرنا، دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے، زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا، زیر ناف مطلب نیچے کے بال اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ نمبر 3، ختنہ کرنا۔ نمبر 4، مونچھوں کو کترنا یعنی چھوٹی کرنا اور داڑھی کو بڑھانا۔ نمبر 5، ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنا۔ یہ چیزیں جو ہے فطرت میں، انسانی فطرت میں فطری چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے اب تیمم کا بیان کر رہے ہیں، تیمم کرنا، اس بارے میں جو ہے کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیمم جو ہے یہ وضو کا بدل ہے۔ اگر وضو نہیں کر سکتے کسی مجبوری سے، بیماری آزاری سے، یا یہ کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں پر پاکیزہ مٹی سے طہارت کے لیے مسح کرنا۔ اور دلیل یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت جو ہے تیمم کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو
تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس کے آگے فرماتے تیمم کرنا کب واجب ہوتا ہے، تیمم کی کب جو ہے ضروری ہے تیمم کرنا۔ نمبر 1 جب پانی موجود نہ ہو، نمبر 1 پانی موجود نہ ہو، نمبر 2 پانی موجود ہے لیکن آدمی اس کے پینے کا ضرورت مند ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ وہ پیا ہی جا سکتا ہے اور پینے کے بعد نہیں بچے گا۔ نمبر 3 پانی تو موجود ہے لیکن آدمی کو اس سے نقصان لاحق ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہ مجروح ہے یا کسی سخت بیماری میں مبتلا ہے۔ نمبر 4 پانی تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے لیکن سخت ٹھنڈا ہے اور اسے گرم کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ فرماتے تیمم غسل یا وضو ہر ایک کی طرف سے کفایت کرتا ہے، یعنی تیمم جو ہے وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی اور یہ ساری مجبوریاں جو اوپر آپ کے سامنے آئی 4، اگر یہ 4 مجبوریوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو وہ اگر اس پہ غسل واجب ہے تو بھی وہ تیمم کر لے گا تو بھی کافی ہے، یا یہ کہ وضو کی ضرورت ہے اور یہ 4 میں سے کوئی ایک مجبوری اس کے ساتھ ہے تو وہ وضو تیمم کر لے گا، اور دونوں کا تیمم سیم ہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وضو اور غسل کا تیمم سیم ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کے لیے کچھ الگ ہے تیمم کے لیے کچھ الگ ہے، نہیں، تیمم اور وضو دونوں وضو اور غسل کا تیمم سیم ہی ہے، ایک ہی طرح سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ابھی تیمم کا طریقہ آ رہی ہے جس میں آپ سمجھ جائیں گے۔ تیمم کرنے کا طریقہ، یہ ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ تیمم کریں کیسے، جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیمم جو ہے وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کے لیے ایک ہی ہے، تو وہ ہے کیا بتاتے ہیں۔ نمبر 1 پاک مٹی، صاف پاک مٹی کا استعمال ہو جو زمین کو ڈھکے ہوتی ہے، جیسے کہ ملائم مٹی یا پتھروں پر پڑی ہوئی دھول اور گرد و غبار۔ نمبر 2 طہارت کی نیت کریں، پاک ہونے کی نیت کریں۔ نمبر 3 تیمم سے پہلے بسم اللہ کہے اور یہ کہنا سنت ہے۔ نمبر 4 عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ترجمہ ہم جنبی ہو گئے اور پانی ہمیں دستیاب نہیں ہوا تو ہم زمین پر چوپایوں کی طرح لوٹ پوٹ لیے، جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیے، پھر ہم نے نماز پڑھ لی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اس طرح کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان دونوں سے دھول کی کثرت کو منہ سے پھونک دیا، پھر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر مسح کر لیا۔ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ نوٹ: بایاں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر گھٹی تک مسح کیا جائے، اسی طرح دوسرے ہاتھ کو، اور اگر زمین زیادہ گرد آلود ہے
تو دونوں ہتھیلیوں کو پھونکنا سنت ہے، یعنی زیادہ دھول ہاتھ میں لگ کے آ گئی تو اس کو پھونک کر کے جو ہے اس کو اڑا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر گھٹی تک مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ تیمم کس سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے وضو ٹوٹتا ہے تو تیمم کس سے ٹوٹتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ختم ہو جاتی ہے جن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جب پانی دستیاب ہو جائے اور اس کا ملنا آسان ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پہلے ہم نے جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور اب جو ہے پانی مل گیا تو تیمم جو ہے ختم ہو گیا اور اب جو ہے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم اتنے ہی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوسری باتیں اگلے سبق میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔